تمہیں کیا تکلیف ہے، اسلام بھائی سارے ٹھیک ہیں، سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، انہیں پڑھ لینا چاہیے پہلے کہ ان مذاہب کے بگننگ کہاں سے، وہ مذاہب ہیں کیا اصل میں۔ شیطان کی پوجا، اللہ تعالیٰ کیسے الاؤ کر سکتے ہیں شیطان کی پوجا، تو سارے مذاہب کیسے ٹھیک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ آنے کے لیے ٹو اے ویری انٹرسٹنگ کلاس۔ انشاءاللہ یہ کلاس اب جاری رہے گی کچھ منتھس۔ اس کلاس کا نام ہے دا رائز، دا فال اینڈ دا ریٹرن، اور یہ کلاس جو ہے میں نے اسٹرکچر کی ہے یروشلم اور مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد جتنے بھی آنے والے جو آئے ہیروز، ان کے اوپر جتنے نبی آئے، جو ہمارے مسلم ہیروز گزرے، مسلم کمانڈرز گزرے، اور قرب قیامت میں جو آنے والے ایونٹس مسجد اقصیٰ سے ریلیٹڈ اور اس جگہ سے ریلیٹڈ ہیں، بیت المقدس سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ کلاس ہے انشاءاللہ، اینڈ ایوری مسلم شوڈ نو دس ہسٹری، کیونکہ آج کل بہت ریلیونٹ ہسٹری ہے اور ہر مسلمان بچے کو مسجد اقصیٰ کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، اس سے متعلق ہیروز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو حالات حاضرہ آج کل بن رہے ہیں اس میں بھی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ اس ایریا میں کیا چل رہا ہے اور آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آج کی جو کلاس ہے یہ ایک بیسک ہسٹری ہے یروشلم کی، کہ یروشلم جو ہے یہ نام اس کا کیسے ڈلا یروشلم، اور بیسکلی وہاں پہ کون رہتا تھا شروع میں، اس کے بعد وہاں کون سیٹل ہوا، اور پھر واٹ ہیپن ٹو دا سٹی، مطلب ایک تاریخ سے ہم گزریں گے انشاءاللہ اس سٹی کی، اور میں آپ کو جو اقصیٰ کمپاؤنڈ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ایک یہ ویژول کلاس ہے، ذرا سلائڈس پہ انشاءاللہ نظر رکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ سب سے پہلے یہ جو سٹی ہے یروشلم جس کا نام ہے، جو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بھی ہے، اور اس کا بہت بہت گہرا تعلق ہے اینڈ آف ٹائمز سے۔ اینڈ آف ٹائمز کے جتنے ایونٹس ہو رہے ہوں گے وہ اسی علاقے میں ہو رہے ہوں گے۔ اس کا پرانا نام جو ہے وہ ریوسالمم ہے، ریوسالمم، ٹھیک ہے، اور یہ نام ایجپشین ایک ٹیبلٹ، اصل میں آپ اس سے بھی پہلے میں آپ کو تھوڑی یہ والی ہسٹری ریوائز کروا دوں کہ کون کون نبی کس دور میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً حضرت عیسیٰ سے 2000 سال پہلے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ سے 2000 سال پہلے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کس علاقے میں آئے تھے؟ ان کی پیدائش کہاں کی ہے؟ عراق کی، بابل عراق کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں بہت ہجرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم السلام ایجپٹ بھی گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مکہ بھی گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین بھی گئے، اور جو اینڈ کا ٹائم حضرت ابراہیم کا وہ فلسطین میں ہے۔ اینڈ میں حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم فلسطین میں تھے، ٹھیک ہے، یروشلم میں مقیم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو وہ حضرت عیسیٰ سے ہی جو بی سی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ، ٹھیک ہے، جب بی سی آپ پڑھیں تو اٹ مینز بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ سے پہلے۔ تو 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام وہ کنعان جو ہے یہ فلسطین کا پرانا نام ہے، پیلسٹائن کا پرانا نام کینان، اور کینانائٹس وہاں کے رہنے والے تھے، کینانائٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کا ٹائم تقریباً 1900 بی سی، 1900 بی سی ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام ہے، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے اور حضرت ابراہیم کے پوتے، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پھر آگے 12 13 حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو 1700 بیفور کرائسٹ تقریباً وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ٹائم ہے، 1700 بیفور کرائسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا جو ٹائم ہے وہ 1400 سے 1250 سال کے درمیان کا ہے، تقریباً 1400 بیفور کرائسٹ ٹو 1250 بیفور کرائسٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم ہے۔ حضرت موسیٰ جو ہے وہ ان کا کیا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ حضرت موسیٰ ابراہیم السلام کے ڈسینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آل اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بیسیکلی یہ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، ان کے اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام کے ڈسینڈنٹ نہیں ہے حضرت موسیٰ، یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، ان کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اولاد بھی ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم السلام کی اولاد ہے، تو حضرت موسیٰ از اے ڈسینڈنٹ آف ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 1250 سال قبل مسیح ہی لیڈ ایگزوڈس۔ ایگزوڈس کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو بنی اسرائیل کو انہوں نے لیڈ کیا تھا فرعون سے چھٹکارا دے کر، ٹوورڈز جا رہے تھے ہولی لینڈ، لیکن انٹر نہیں ہو سکے تھے، وہ ہسٹری ابھی میں آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جو ہے یوشع علیہ السلام. یوشع علیہ السلام کون تھے؟ یہ ایک نیک نوجوان تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور یہ وہی نوجوان ہے جو اس جرنی میں بھی ہیں جو سورہ کہف کی جرنی آپ نے پڑھی ہے, جس میں موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملنے جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک ینگ لڑکا ہوتا ہے جو بھول جاتا ہے کہ اس نے مچھلی رکھی ہوئی تھی اور وہ مچھلی نکل جاتی ہے زندہ ہو کے. پورا واقعہ سورہ کہف. ہی از یوشع. اور بعد میں یوشع علیہ السلام جو ہے یہ بھی نبی بنے, اور انہوں نے ایکچولی بنی اسرائیل کو پھر انٹر کروایا تھا ہولی لینڈ میں, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام انٹر نہیں ہو سکے تھے. 1100 قبل مسیح جو ہے وہ بیسیکلی بلکہ 1050 قبل مسیح طالوت کا ٹائم ہے. طالوت بنی اسرائیل کا ایک کنگ تھا جس نے بنی اسرائیل کو پیک کا, آپ سمجھ لیں پیک کی وکٹری دلوائی تھی. طالوت, ٹھیک ہے. اس کا ذکر طالوت جو ہے ان کا ذکر سورہ البقرہ میں آتا ہے, آیت نمبر 240 آنورڈز میں. طالوت جو ہے ان کی آرمی میں ایک ینگ لڑکا تھا داؤد کے نام سے, ڈیوڈ, جو کہ بعد میں نبی بنے, ٹھیک ہے. داؤد علیہ السلام ان کی آرمی میں تھے, طالوت کی آرمی میں. اور داؤد علیہ السلام نے گولایت, ایک جالوت اسے عربی میں اردو میں کہتے ہیں اور گولایت اسے انگلش میں کہتے ہیں, جو کہ بہت فیئرس واریر تھا, ٹھیک ہے. گولایت جالوت کو قتل کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے, جبکہ یہ ایک ینگ سولجر تھے کس کی آرمی میں؟ طالوت کی آرمی میں. اس وجہ سے داؤد علیہ السلام بہت مشہور ہو گئے, اور پھر داؤد علیہ السلام کنگ بن گئے بنی اسرائیل کے. اور داؤد علیہ السلام کا ٹائم تھا 1000 قبل مسیح, تقریباً حضرت عیسیٰ سے 1000 سال پہلے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹائم آتا ہے جو کہ تقریباً 950 سال قبل مسیح ہے. اور اس کے بعد دیگر انبیاء آتے ہیں, آپ کو حضرت الیاس ہیں, پھر حضرت زکریا ہیں, پھر حضرت یحییٰ ہیں, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ وہ نبی ہیں جو اس علاقے میں رہے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پیک کا یہ علاقہ کب تھا؟ حضرت داؤد کے ٹائم پہ, جس کو کہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل, جو شروع کہاں سے ہوتا تھا؟ ریور نائل سے, دریائے نیل سے, اور ختم کہاں ہوتا تھا؟ ریور یوفریٹس, افرات. اور یہ وہ علاقہ ہے جو گریٹر اسرائیل, آج ان کا خواب بھی ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی اسی طرح بنے گا, کیونکہ یہی یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اسرائیل بائی دا وے کس کا ٹائٹل ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا, ٹھیک ہے. تو اسی لیے کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اسرائیل کو گالی نہیں دینی چاہیے, جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ گالی دیتے ہیں. تو آپ ویسے ہی کہہ لیں آکوپائڈ اسٹیٹ آف پیلسٹائن کہہ کے برا بھلا کہہ لیں, لیکن اسرائیل تو نبی کا ٹائٹل تھا, ٹھیک ہے. تو یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل اسی لیے اسے کہتے تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی ہے. مسجد اقصیٰ بائی دا وے اس کے ڈفرینٹ ویوز ملتے ہیں. سب سے اسٹرانگ ویو یعقوب علیہ السلام کا ملتا ہے. اصل مسجد اقصیٰ ایک ویو حضرت آدم نے بنائی, بنیاد رکھی, بنیاد اس کی حضرت آدم نے رکھی. ایک ویو ملتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم نے اس کی بنیاد رکھی, لیکن سب سے اسٹرانگسٹ ویو یہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹائم لائن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اب واپس آتے ہیں. 2000 قبل مسیح مڈل کنگڈم آف ایجپٹ ہوا کرتا تھا, ایجپٹ میں فیروز ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور بلکہ نہیں, اس سے بھی پہلے کی بات ہے, حضرت یوسف السلام سے بھی پہلے کی بات ہے. مڈل کنگڈم آف ایجپٹ ہوا کرتا تھا, ابھی فیروز کا دور نہیں ہے. اس میں کچھ ٹیبلٹس ملتی ہیں اس دور کی, ٹیبلٹس یعنی سٹون ٹیبلٹس, جس پر یہ نام لکھا ہوا ہے ریوسالمم. ریوسالمم جو ہے یہ ایجپشین لینگویج میں اس کا نام ہے جیروسلم کا, اور ہیبریو لینگویج میں جیروسلم کا نام ہے اورو-سیلم. اورو, URUSALEM. اورو سٹی کو کہتے ہیں, سیلم پیس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سلام سے ہے. سیلم امن کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا جیروسلم کا؟ سٹی آف پیس, ٹھیک ہے. اور یہ آئرونک ہے کہ یہاں پر خون خرابہ کب سے چل رہا ہے؟ بیکاز آف اوبیسلی اس سٹی کی اہمیت کی وجہ سے, کیونکہ تینوں جو ریلیجنز ہیں ان کے لیے یہ سٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جو 3 بگ ریلیجنز ہیں, اسلام, جوڈائزم اینڈ کرسچینٹی اوبیسلی, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا پرانا نام ملتا ہے, اور اس کا جو ہیبریو میں نام ہے اورو-سیلم ہے. اورو-سیلم جیروسلم کیسے بن گیا؟ جب یورپینز آئے تو انہوں نے انگلش میں اس کو جیروسلم کہنا شروع کر دیا. اصل میں اس کا نام اورو-سیلم ہے, ٹھیک ہے, جیروسلم, سٹی آف پیس. جیروسلم کا بھی مطلب سٹی آف پیس ہے. تو کیسے یہاں پر آباد ہونا شروع ہے؟ اصل میں ایک بنجر لینڈ تھا, بالکل اسی طرح جیسے مکہ ایک بنجر لینڈ تھا, نہ وہاں کوئی پانی تھا. تو یہ جو قوم تھی کینانائٹس, کنعان کے رہنے والے کینانائٹس بیسیکلی, انہوں نے کنواں دریافت کیا تھا گیہون سپرنگ کے نام سے, GIHON, گیہون سپرنگ کے نام سے کنواں یہاں دریافت ہو گیا تھا پانی کا, بہت بڑا.
اور پانی اس وقت آپ کو پتہ ہے ساری لائف کی سورس ہوا کرتی تھی. تو جب یہ پانی کا کنواں دریافت ہوا تو وہاں پر آہستہ آہستہ آبادی ہونا شروع ہو گئی, اور انہوں نے کینانائٹس نے یہاں پر پھر ایک والڈ سٹی بنا لی سٹون وال لگا کر. یہ بہت پرانی سٹون والز ابھی تک لگے ہوئے وہاں پر, جیروسلم آپ جائیں گے سٹون والز ابھی تک لگے ہوئے وہاں پر. تو یہ کینانائٹس نے ایک والڈ سٹی وہاں پر بنا لی تاکہ اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے آؤٹ سائڈ فورسز سے, کیونکہ اس ٹائم پہ یہ بہت بڑی کرنسی ہوتی تھی پانی جو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 1500 بیفور کرائسٹ میں انہوں نے سٹون وال بنا لی, ٹھیک ہے. ابھی تک ہم 1500 بیفور کرائسٹ پہ پہنچے ہیں. یہ ایریا لیوینٹ کہلاتا ہے, لیوینٹ, یہ آپ کو نام یاد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں سیریا آتا ہے, اس میں جو ہے وہ جارڈن آتا ہے, اس میں ماڈرن پیلسٹائن اسٹیٹ آتی ہے, اس میں لیبنان آتا ہے, اس میں کچھ ایجپٹ کا علاقہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اس سارے علاقے کو لیوینٹ کہتے ہیں, اور کچھ تھوڑا سا ٹرکی کا علاقہ بھی آتا ہے. تو لیوینٹ کے رہنے والے جو سارے لوگ تھے انہیں کینانائٹس کہتے تھے, ٹھیک ہے. اور پیلسٹائن میں بھی وہی لوگ تھے, کنعان, آپ نے اردو میں اکثر سنا ہوگا کنعان, کینانائٹس. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلیم تو ویسے ہی غلط ہے جو ماڈرن زائنسٹ ہیں ان کا, کہ یہ لینڈ ہم سے بلونگ کرتا ہے, کیونکہ اگر انڈیجنسلی دیکھا جائے تو یہاں پہ کینانائٹس تھے ہمیشہ سے, لیوینٹ کے رہنے والے تھے, ٹھیک ہے. جو ابھی تتر بتر ہوئے ہوئے دنیا میں, کچھ یورپینز ہیں, کچھ میں بھی یہ جارڈن کے رہنے والے ہیں, اس علاقے کے رہنے والے ہیں. تو یہ ایک اے آئی جنریٹڈ امیج کہ شاید اس طرح سے شروع میں انہوں نے والڈ سٹی بنائی اور اس طرح سے آباد کیا اس علاقے کو کینانائٹس نے, اور یہاں پہ واٹر سپرنگ بھی ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ 1500 بیفور کرائسٹ تک اب ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ہم آتے ہیں اصل چیز کی طرف کہ اسلام کی تاریخ کیسے منسلک ہے اس علاقے سے. دیکھیں یہ جو مسجد ہے یہ کب بنی, ایک حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابھی آپ کو حدیث بھی بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد حرم, اور اس کے بعد ہے مسجد اقصیٰ. تو یہ بھی بتایا کہ ان کے درمیان ڈسٹنس کتنا, سال کتنے, 40 سال کا ان میں وقفہ ہے, 40 سال کا, ٹھیک ہے. اسی لیے کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر تو کعبے کی بنیاد مسجد حرم کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی تھی, جو کہ ایک اسٹرانگ ویو ہے. اصل میں ایک ویو ہے کہ حضرت آدم نے بنیاد رکھی تھی, پھر حضرت نوح کا جو فلڈ آیا اس میں وہ بنیاد ختم ہو گئی, تو پھر اللہ نے دوبارہ حضرت ابراہیم کو بنیاد دکھائی اور وہاں سے انہوں نے کعبہ تعمیر کی. تو اگر تو اس ویو پہ جائیں کہ حضرت آدم نے بنیاد رکھی کعبہ کی, تو پھر اس کے مطابق مسجد اقصیٰ کی بنیاد بھی حضرت آدم نے رکھی ہے. اس کا مطلب یہ لینڈ بلیسڈ لینڈ سنس ٹائم آف حضرت آدم علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے. جس طرح سے مکہ ایک بلیسڈ سٹی ہے, سٹی آف بلیسنگز ہے, اسی طرح یہ لینڈ بھی سنس لانگ ایک بلیسڈ لینڈ ہے. ایک ویو ہمیں یہ ملتا ہے. لیکن ہماری اصل تاریخ جو شروع ہوتی ہے اس علاقے سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے ہوتی ہے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹائم سے ہوتی ہے, اور بنی اسرائیل کے ٹائم سے بیسکلی اس علاقے کی اہمیت اور اس علاقے کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس, پولیٹیکل امپورٹنس جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے امپورٹنٹ واقعہ جس سے میں گو تھرو آپ کو کروانا چاہتا ہوں وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیں اس علاقے میں ایک قوم رہتی تھی فلسٹائنز, PHILISTINES, انہی سے پیلسٹائن نام ڈالا اس کا, ٹھیک ہے. پیلسٹائن علاقے کا نام ہے. پیلسٹینین کوئی قوم نہیں ہے, پیلسٹینین جو ہے وہ عربز ہیں, بیسکلی وہ عربز ہیں, ٹھیک ہے. علاقے سے پیلسٹائن جو علاقہ ہے اس سے پیلسٹینینز کہتے ہیں انہیں, ٹھیک ہے. لیکن فلسٹائنز باقاعدہ ایک قوم تھی, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کے مطابق فلسٹائنز جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے آرچ اینیمیز ہیں, بنی اسرائیل کے پکے اینیمیز ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ داؤد علیہ السلام نے جس کو قتل کیا تھا جو کہ گولیت تھا, بہت جنگجو اور بہت ہی قداور واریر, وہ فلسطینی تھا, ٹھیک ہے, فلسطائن کا تھا, فلسطائن قوم کا تھا, اوکے. دیٹ ڈزنٹ مین پیلسٹینین, یو گیٹ نا. پیلسٹینین ماڈرن جو وہاں پہ عربز رہ رہے ہیں انہیں پیلسٹینینز کہتے ہیں, فلسطائن پرانی قوم ہے, اس کے بارے میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے نزدیک اس علاقے میں فلسطائنز ان کے پرانے اینیمی ہیں, آرچ اینیمی ہیں. اسی لیے شاید ابھی بھی وہ انہیں آرچ اینیمیز ہی سمجھتے ہیں جو وہاں پر ابھی عربز رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو خیر ایک اور بھی ریزن ہے, بنی اسماعیل کی وجہ سے ان کے نزدیک وہ اینیمی ہے ان کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ماڈرن جوز ہیں انہوں نے اسماعیل السلام کی اولاد کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور عربز آپ کو پتہ ہے اسماعیل السلام کی اولاد میں سے, جرہم جو قبیلہ تھا اس کے جو عربز ہیں وہ اسماعیل السلام کی اولاد میں سے ہیں, ٹھیک ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم کب ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 1400 قبل مسیح موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور تقریباً 1250 قبل مسیح یہ ٹائم موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم پہ وہاں پہ جو قوم آباد تھی فلسطائنز، وہ بڑی ڈینجرس اور بہت ہی ایک ایڈوانسڈ قوم تھی، ان کے پاس ویپنز بہت ایڈوانس تھے، ان کے پاس آرمی بہت ایڈوانس تھی، یعنی وہ ایک تگڑی قوم تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کینانائٹ سے ہی شاید ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ کینانائٹس ہی ہیں، اینی وے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ایجپٹ سے، یہ پورا بھی میں آپ کو آگے میپ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ میپ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جرنی کا میپ ہے۔ یہ نیچے ساؤتھ پہ ایجپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایجپٹ سے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے ٹوورڈز ہولی لینڈ، اوپر کی طرف، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیبرون ایک سٹی ہے، جیروسلم ایک سٹی ہے، جیریکو ایک سٹی ہے، یہ ماڈرن سٹی، غزہ وہ آپ کو لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے سمندر کے ساتھ، ٹھیک ہے، میڈیٹرینین سی ہے غالباً لیفٹ پہ۔ تو یہ سارے جو میپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چلڈرن آف اسرائیل جو ہے وہ نیچے ہیں، کیمپڈ ان دا ولڈرنیس، جس کو عربا کہتے ہیں، دا ولڈرنیس، ٹھیک ہے۔ تو چلڈرن آف اسرائیل یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ یہاں پر کیمپڈ تھے، 12 قبیلے نیچے، اور اوپر آپ کو یروشلم نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہولی لینڈ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ یہ پرومس تھا، اگر یہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبھائیں گے جو اللہ نے عہد لیا تھا ان سے، کہ ہم تمہیں واپس ہولی لینڈ میں دوبارہ سیٹل کروائیں گے۔ اصل میں ابراہیم اسلام کے ٹائم پہ بنی اسرائیل ہی ہولی لینڈ میں سیٹل تھی، لیکن یہ وہاں سے نکل کیسے گئے؟ یہ وہاں سے ایسے نکل گئے کہ ایجپشین کنگڈم جو تھا انہوں نے ان کو سلیوز بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یو نو دا ہسٹری کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ سلیوری میں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم۔ تو اب واپس اللہ تعالیٰ ان کو ہولی لینڈ میں واپس لے جا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، واقعہ یہ ہے کہ جب انہیں یہاں پر لے کر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تیار ہو جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، ہم نے اس سٹی میں انٹر ہونا ہے، لیکن اوبویسلی اس سٹی میں انٹر ہونے کے لیے جہاد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ جو قوم آباد ہے اس کے ساتھ جہاد کرنی پڑے گی۔ تو یہ آیاز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 20 to 26 میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اور مینشن او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے بات رکھو، وین موزس سیڈ ٹو ہز پیپل، جب موسیٰ نے اپنے لوگوں کو کہا، او مائی پیپل ریممبر دا فیور آف اللہ اپون یو وین ہی اپوائنٹڈ امنگ یو پروفٹس اینڈ میڈ یو پوزیسرز اینڈ گیو یو دیٹ وچ ہی ہیڈ ناٹ گیون اینی ون امنگ دا ورلڈس۔ یاد کرو وہ نعمہ، وہ فیور اللہ کی، جب کہ اس نے کیا کیا کہ تم پہ پروفٹس بھیجے، تمہیں وہ چیز دی جو تم سے پہلے کسی کو نہیں دی، یعنی اس میں بہت کچھ آتا ہے، من و سلوہ آتا ہے، اس میں جو ہے وحی آتی ہے، اس میں جو ہے وہ لیڈرشپ آتی ہے، اس میں چھٹکارا آتا ہے فرعون سے، بہت کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، او مائی پیپل انٹر دا ہولی لینڈ، اے میرے لوگوں اس ہولی لینڈ میں انٹر ہو جاؤ، وچ اللہ ہیز اسائنڈ ٹو اینڈ ڈو ناٹ ٹرن بیک فرام فائٹنگ ان اللہ's کاز اینڈ thus بیکم لوزرز، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے نہ بھاگو تاکہ کہیں تم لوزرز نہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 22 میں ان کا جواب ہے، they said, O Moses, indeed within it is a people of tyrannical strength, and indeed we will never enter it until they leave it, but if they leave it then we will enter۔ تو بڑی شرارتی قوم تھی، انہوں نے سارکیسٹک ہو کے طنز کر کے کہا کہ اس میں تو بہت جنگجو قسم کے، بہت ہی ٹیرینیکل قسم کے، ظالم قسم کے لوگ ہیں، ہاں جب وہ یہ جگہ چھوڑ دیں گے تب ہم یہاں انٹر ہو جائیں گے، ابھی ہم یہیں کیمپ کرتے ہیں، تو ابھی ہم انٹر نہیں ہو سکتے، یعنی ابھی ہم نہیں لڑ سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے 20-30 ہزار تھے، یعنی 20-30 ہزار بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، اور یہ اچھے خاصے تگڑے تھے بنی اسرائیل جو ہے نا، مطلب ظاہر ہے کہ وہ فرعون کے وہاں جو کام ہوتا تھا وہ بڑا ایک لیبر مانگتا تھا، تو سوچیں کہ ان کی جسامت کیسی ہوگی، دے ور واریئرز ایکچولی، ان میں اچھے خاصے لڑنے والے لوگ تھے، لیکن یہ ڈر گئے اور انہوں نے طنز کیا، انہوں نے سارکیسٹک ہو کے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے۔ سیڈ 2 men from those who feared، اب ان میں سے ایک یوشوا تھے، اکارڈنگ ٹو تفسیر ایک یوشوا تھے، 2 لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا انٹر اپون them through the gate، انٹر ہو جاؤ، for when you have entered it you will be predominant and upon Allah rely if you should be believers۔ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں وکٹری دے گا، تم انٹر تو ہو کر دیکھو۔ انہوں نے یہ نصیحت کر کے دیکھی انہوں نے آگے سے کیا کہا، آیت نمبر 24، they said, O Moses, indeed we will not enter it ever as long as they are within it, so go you and your Lord and fight, indeed we are remaining right here۔ یعنی ان کا آپ جواب سنیں کتنے ڈھیٹ تھے، حالانکہ ابھی بنی اسرائیل ان کو چھٹکارا ملا ہے فرعون سے، یعنی آپ ان کا ڈھیٹ پن کا اندازہ لگا لیں
کہ اتنی ضد کی, کہا کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو, اگر تمہیں بہت زیادہ شوق ہے تو تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو ان سے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جملہ ان کا اتنا مشہور ہو گیا کہ جب جنگ بدر تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کی طرف دیکھا, اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ انصار بھی کہے گا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں یا رسول اللہ, کوئی بھی جنگ ہوگی وی ول کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو جو چیف تھے, آئی تھنک ان کا نام میرے ذہن سے سعد بن عبیدہ نے جملہ کہا تھا, سعد بن معاذ نے غالباً, کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو. یعنی یہ ان کا جملہ اتنا مشہور ہو گیا تھا تاریخ میں کہ انہوں نے جملہ کہا ہے, کیونکہ تورا میں یہ موجود تھا ان کا جواب. ابھی بھی بائی دا وے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کے جتنے بھی انٹلیکچولی آنیسٹ ریبائز ہیں, آپ یوٹیوب پہ ان کے انٹرویوز دیکھ سکتے ہیں, وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو لینڈ ہے, جو ماڈرن پیلسٹائن ہے, یہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے, کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ گاڈ نے ہم سے چھین لی, گاڈ نے ہمیں یہاں سے ایکسپیل کر دیا بیکاز آف ہمارے جو گناہ تھے. وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے سب کچھ, اور یہ تورا میں ابھی تک یہ آیاز ہیں. تو موسیٰ السلام نے کیا کہا, مائی لارڈ انڈیڈ آئی ڈو ناٹ possess except myself and my brother, so part us from the defiantly disobedient people. اے میرے رب ہم اس سے بری ہیں, یہ جو کفر یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم ان سے بری ہوتے ہیں اور ہمیں ان سے جدا کر دیں. اللہ said then indeed it is forbidden to them for 40 years. اللہ تعالیٰ نے پنش کیا کہ 40 سال یہ بیت مقدس انٹر نہیں ہو سکیں گے. تو یہ ولڈرنیس میں گھومتے رہے, جو میں نے آپ کو ولڈرنیس جو ہے نا وہ دکھائی ہے. یہاں پر ان کے 12 قبیلہ جو ہے نا وہ مقیم ہو گئے اور ولڈرنیس میں گھومتے رہے 40 سال, اور ان کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ہولی لینڈ میں انٹر نہیں ہو سکے. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بگیسٹ وش تھی کہ میں مسجد اقصیٰ کو آباد کروں, ہولی لینڈ میں انٹر ہوں, لیکن ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے نبی بھی انٹر نہیں ہو سکے, کیونکہ وہ لیڈر تھے, ہی ہیڈ ٹو اسٹے ود ہز اون پیپل. تو موسیٰ علیہ السلام نے لیکن ایک خواہش کی تھی اللہ سے موت سے پہلے. وہ واقعہ آتا ہے نا کہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ بھی مار دیا, واقعہ صحیح ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے. اس کے بعد وہ فرشتہ اوپر گیا, اس نے کہا موت کے فرشتے نے کہ اللہ آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کی طرف بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا. تو پھر وہ واقعہ آتا ہے کہ وہ اللہ نے واپس بھیجا انہیں کہ اس سے پوچھو وہ کتنا زندہ رہنا چاہتا ہے. تو اس نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے جا کر کہو کہ یہ جتنے تم بال کاؤنٹ کر سکتے ہو بیل کے, اتنے ایئرس تمہیں مل جائیں گے, اور یعنی تھاؤزنڈز آف ایئرس بھی مل سکتے ہیں تمہیں اگر اللہ چاہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا, اگر مجھے ہزاروں سال مل جائیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے جواب دیا اس کے بعد بھی موت ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر موت ہی ہے, مرنا ہی ہے, تو پھر ابھی ہی صحیح. اس کے بعد انہوں نے ایک دعا کی اللہ سے کہ اللہ میں بیت مقدس میں انٹر نہیں ہو سکا, لیکن میری خواہش ہے کہ مجھے اس کے قریب دفنا دیا جائے. تو پھر ارتھ نے انہیں خود بخود دفن کر لیا, یعنی ان کا میرے خیال کو جنازہ نہیں ہوا ایسے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لوکیشن بتائی ہے جو آج تک ملی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک ویڈیو آپ بہت سرکولیٹ ہوتے دیکھیں گے, بلکہ کافی ویلاگرز نے بنایا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قبر, گریو آف موسیٰ علیہ السلام. وہ اصل میں ان کی قبر نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجک لوکیشن تھی جو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اندازے کے مطابق اسکالرس کو جمع کر کے ایک اندازے کے مطابق کہ مے بی یہاں پر ان کی قبر ہوگی, تو وہاں پر وہ ایک مزار سا بنا دیا. اور اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ریزن تھی. صلاح الدین ایوبی آپ کو پتہ ہے نا کون ہے, جنہوں نے اقصیٰ کو فتح کیا تھا. وہ پولیٹیکل ریزن یہ تھی کہ یہاں پر لوگوں کا ہجوم لگا رہے, یہاں پہ لوگ آتے رہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ٹیمپلرز کو موقع نہ ملے دوبارہ سے یروشلم پہ اٹیک کرنے کا. تو انہوں نے وہاں پہ ایک کینٹ بھی بنا دیا تھا, کینٹ ٹائپ جگہ, جو اپنے سولجرز کو وہاں رکھ دیا تھا, اور اس جگہ کو تھوڑا سا آباد کر دیا تھا. اور وہ ایک پولیٹیکل ریزن تھی کہ موسیٰ السلام کی قبر کے تھرو انہوں نے یہ اپرچونٹی لی, جو کہ ایک ان کی اسٹریٹجی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ماڈرن آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں, اس میں جو قبر نظر آتی ہے وہ ان کی قبر نہیں ہے. اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی لوکیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اٹس اے اسٹون تھرو اوے فرام دا گیٹ, یروشلم کا جو گیٹ ہے, اور انڈر دا ریڈ ہلز. اب انڈر دا ریڈ ہلز جو ہے یہ فار سینچریز آرکیولوجسٹ اور جوز اور مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے سرچ کر رہے ہیں کہ انڈر دا ریڈ ہلز سے کیا مراد ہے, لیکن وہ اب تک کسی کو نہیں ملا, ٹھیک ہے. وہ ایک اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے, لیکن نو ون از شیور کہ موسیٰ علیہ السلام ایکچولی بریڈ کہاں ہے. لیکن یہ بات قابل
بہت ہی افسوس ہوگی موسیٰ السلام کے لیے کہ ہی کوڈ ناٹ انٹر دا ہولی سٹی. اور ظاہر ہے انسان اللہ کے ڈیسیژن کے آگے انسان کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی کی بھی کوئی دعا شاید قبول نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی اینڈ میں جو ہے وہ ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کوڈ ناٹ انٹر دا ہولی لینڈ. تو یہ سارا وہ میپ ہے کہ دیکھیں وہ کچھ ہی دور تھے یروشلم سے چلڈرن اسرائیل, لیکن 40 سال وہ وہاں پر انٹر نہیں ہو سکے بیکاز آف دیئر ڈس اوبیڈینس. اگر وہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کر لیتے تو اللہ انہیں وکٹری دے دیتا, لیکن ڈر کی وجہ سے وہ انٹر نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے, اور یہ کتنی ریلیونٹ ہے یہ باتیں, کرنٹ ٹائمز میں بھی یہ باتیں کتنی ریلیونٹ ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو مسٹیک بنی اسرائیل نے کی وہی مسٹیک مسلمز کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے, رائٹ. اوکے, یہ جیروسلم تقریباً 1100 قبل مسیح کی ایک میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں. اوبویسلی اے آئی جنریٹڈ ہے, لیکن ایک اندازہ کہ اس طرح کا یروشلم سٹی دکھتا تھا ود والڈ سٹی. ٹھیک ہے, یہ والز ابھی تک ان والز کا کچھ حصہ ڈیفینیٹلی وہاں پر ہوگا. آپ کو بلکہ کوئی ولاگ بھی دیکھنا چاہیے یروشلم پہ, تو ضرور کوئی ولاگ بھی دیکھیں. کافی لوگ گئے ہوئے ہیں, بڑا اچھا وہ یروشلم کا وزٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مسجد اقصیٰ یہاں پر کہاں ہوگی وہ میں نے مارک کیا ہے اگلی سلائیڈ میں, کہ یہاں پہ یہ جو ایریا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ والا, یہ الاقصیٰ کمپاؤنڈ لوکیشن آف ٹوڈے. اس دور میں یہاں پر وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ کو حضرت سلیمان السلام کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں. دیکھیں طالوت کا میں نے آپ کو بتایا کون تھا. اصل میں یوشع علیہ السلام جب لے کر انٹر ہوئے, بنی اسرائیل نے پھر جہاد کی, انہیں عقل آ گئی. 40 سال ظاہر ہے جب ولڈرنیس میں ان کی تربیت ہوئی, وین دے ور وردی آف انٹرنگ ہولی لینڈ, پھر اللہ نے انہیں وکٹری دی یوشع علیہ السلام کے تھرو. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر فلسطائنز نے وہاں پہ قبضہ کر لیا. اور پھر جو طالوت تھا, یہ کون تھا؟ طالوت ایک کسان تھے اور نیک آدمی تھے, اور بہت اسٹرینتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 کوالٹیز سورہ البقرہ میں بتائی ہیں, الجسم اور العلم, کہ ان کے پاس بڑی فزیکل اسٹرینتھ تھی اور علم تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نومینیٹ کیا ایز کنگ آف بنی اسرائیل, خود نومینیٹ کیا. بنی اسرائیل نے انکار کیا. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس کو کنگ نہیں مانتے, کیونکہ نہ اس کے پاس کوئی ریچز ہیں, نہ ہی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, یعنی کوئی کنگلی بیک گراؤنڈ اس کا نظر نہیں آ رہا ہے, تو ہم اس کو کنگ نہیں مانتے. تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان کو تابوت سکینہ, آرک آف دا کووننٹ, تابوت سکینہ ایز اے نشانی طالوت کے پاس آیا. ٹھیک ہے, طالوت جو تھے اینجلز اس کو کیری کر کے لائے طالوت کے گھر باہر, اور اس سے جو ہے بنی اسرائیل کو یہ ہنٹ مل گیا کہ یہی کنگ ہے. اصل میں تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں. تابوت سکینہ ایک باکس تھا, ووڈن باکس تھا, اس کو گولڈ کے ساتھ پلیٹ انہوں نے کیا ہوا تھا, اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک جادوئی سی ایک حیثیت رکھتا تھا, اور سمجھ لیں ایک ایسا ریلک تھا, ایک ایسا باکس تھا جو ان کے لیے پولیٹیکل پاور اور ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک نشانی تھی, وکٹری کی نشانی تھی, پولیٹیکل پاور اور وکٹری کی نشانی تھی. ٹھیک ہے, اور تابوت سکینہ کا بائی دا وے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو تابوت سکینہ کوئی افسانوی چیز نہیں ہے, بلکہ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن میں ہے. یہ آیت نمبر 248 میں, فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. تابوت سکینہ میں اللہ کہتے ہیں کیا ہے؟ سکینت ہے, تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے. سکینت ہوتا ہے سکون, یعنی تابوت سکینہ ایک سکینت کی سی کیفیت طاری کرتا تھا بنی اسرائیل پہ. سکینت کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں جو سورہ انفال ہے اس میں ایک آیت ہے جنگ بدر کے حوالے سے کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں سکینت طاری کر دی, مومنین کے دلوں میں بارش برسا کے. ٹھیک ہے, تو سکینت ہوتا ہے کہ ایک کمپوزر کی سی کیفیت, ایک سکون کی سی کیفیت, اور یہ اللہ کی عطائی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس میں سکینت تھی تابوت سکینہ میں. اور کیا تھا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ, اور اس میں بقیہ جات تھے, بقیہ جات تھے کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کی آل کے, ہارون کی آل کے, اور تحملہ الملائکہ, اس کو اٹھا کر لاتے تھے اینجلز. تابوت سکینہ کو اینجلز اٹھا کر لاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں حضرت موسیٰ کا عصا اکارڈنگ ٹو دس آیا, مطلب بقیہ جات کیا تھے؟ عصا ہو سکتا ہے, ٹیبلٹس جو موسیٰ السلام نے ان کو سٹون ٹیبلٹس تھیں جب وہ کوہ طور پر گئے تھے اور واپس آئے تھے, تو ٹیبلٹس تھیں ان کے ہاتھ میں,
قرآن میں آتا ہے نا، انہوں نے ہاتھ سے یوں ان کے ٹیبلٹس گر گئی تھی غصے سے جب انہوں نے دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کر دی ہے، ٹھیک ہے. تو ٹیبلٹس بھی اس میں تھی، بقیہ جات اس میں ہارون السلام کی شرٹ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی کچھ بقیہ جات. یہ آتا ہے ہسٹری کی کتابوں میں کہ اس میں یہ چیزیں تھیں. تو ظاہر ہے یہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ فوقیت رکھتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا عصا اسپیشلی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے نزدیک تو اس میں کوئی جادوئی کیفیت تھی، حالانکہ عصا عام سا تھا، اصل میں تو اللہ تعالیٰ معجزہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. عصا کی حیثیت اللہ کی وجہ سے تھی. یہ بقیہ جات تھے اس میں، ٹھیک ہے، تابوت سکینہ، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں آتا ہے تابوت سکینہ کا. تو بہرحال واپس آتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ طالوت کے پاس تابوت سکینہ جب دیکھا بنی اسرائیل نے تو انہیں سمجھ لگ گئی کہ یہی کنگ ہے اور ہماری بہتری اسی میں، اسی کو کنگ مان لیں، ٹھیک ہے. تو طالوت جو تھے وہ کنگ بن گئے، اور پھر طالوت نے بہت زبردست آرمی اکٹھی کی اور اس میں داؤد علیہ السلام تھے، اور داؤد علیہ السلام نے گولیت کو مارا، قتل کیا. اور حالانکہ وہ ایک ابھی نوجوان تھے، جس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کا بڑا چرچا ہو گیا. اور پھر بنی اسرائیل دوبارہ انٹر ہو گئے اس سٹی میں، اور داؤد علیہ السلام کے ٹائم میں یہ پیک کا کنگڈم بن گیا، ٹھیک ہے. داؤد علیہ السلام میں کے ٹائم میں یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسرائیل بن گئی، جو کہ یہ لیوینٹ کا ایریا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا، ٹھیک ہے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسرائیل، یہ سارا علاقہ داؤد علیہ السلام نے آباد کیا بنی اسرائیل کے لیے. اور پھر سلیمان علیہ السلام کا ٹائم آتا ہے. یہ اے آئی جنریٹڈ ایک کوشش کی گئی ہے، جتنے بھی ہسٹری کتابوں میں یا بائبل میں ڈسکرپشن ملتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پیلس کی. تو آپ سوچ لیں اس کی کیا شان و شوکت ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیلس کی، ٹھیک ہے. یہ لیبل بھی ہے، میں سلائڈ شیئر کر دوں گا. یہ پھر کمرے اس کے دکھائے گئے ہیں. اوبویسلی ایک امیجنری ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے اصل میں کیسا تھا. اصل میں تو ایسا تھا کہ ملکہ بلقیس جب آئی تو اس نے جو ہے وہ اپنی پنڈلیاں اس طرح سے ایکسپوز کر دی، کیونکہ وہ سمجھی کہ میں پانی میں انٹر ہونے لگی. حالانکہ وہ شیشے کا فلور تھا، یعنی آپ سوچ لیں اس دور میں شیشے کا فلور، اور اس کے نیچے پانی ہی ہوگا، شاید مچھلیاں چل رہی ہوں گی اس لیے اس کو لگا ہوگا کہ میں پانی میں انٹر ہونے لگی ہوں. تو اس کی شان و شوکت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت سلیمان نے کیا محل بنایا ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور حضرت سلیمان جو ہے یہ تقریباً 950 قبل مسیح تھے. حضرت سلیمان کے پاس ہوا کا کنٹرول تھا، حضرت سلیمان کے پاس جنات کا کنٹرول تھا، ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. حضرت داؤد کے پاس کیا معجزہ تھا کہ لوہے کو اپنے ہاتھ میں پگھلا دیتے تھے، ٹھیک ہے. لوہا جو تھا اس کو مولڈ کر کے کچھ بھی بنا سکتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. اور حضرت سلیمان کے پاس تو ایسے جنات تھے، قرآن میں آتا ہے، جو زمین میں غوطہ لگاتے تھے اور منرلز لے آتے تھے، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے تو ایک ویژن بہت کلیئر ہے. گورے تو اس کھوج میں لگے ہوئے نا، پیرامڈس کس نے بنائے، یہ بلڈنگز عجیب و غریب کس نے بنائی، فلانے مندر کس نے بنائے. ایسے ایسے مندر بھی ہیں پرانے ڈفرینٹ دنیا کے علاقوں میں جو ہیومن ہینڈ سے نہیں بنے ہوئے، کنفرم بات ہے. یعنی جس طرح کی تراشی ہے وہاں پر، جس طرح کی وہاں پر انہوں نے پریسیجن کے ساتھ کٹ کیا ہوا ہے پتھر کو، تو وہ ہیومن بنا ہی نہیں سکتا. اس دور میں مشینز تھیں ہی نہیں. تو وہ سمجھتے ہیں ایلینز نے بنائے، وہ سمجھتے ہیں کہ اور ایلین سویلائزیشن آئی تھی. ہمارے لیے ایک ویژن کلیئر ہے، جنات نے بنائے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جنات بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے، کنسٹرکٹ کرتے تھے، سورہ نمل میں ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں انسانوں سے پہلے یہاں جنات تھے، اور جنوں کی بہت ٹائپس ہیں. جنات میں سب سے پاورفل ٹائپ ہے عفریت. عفریت جو ہے یہ وہ ہے جس نے حضرت سلیمان کو کہا تھا کہ اگر آپ یہاں پر جب تک تشریف رکھے ہوئے سب، تو آپ کے اٹھنے سے پہلے میں کیا لے آؤں گا، ملکہ سبا کا تخت لے آؤں گا. قال عفریت من الجن، یہ سورہ اس کی نمل کی آیا کہ عفریت، جنوں میں سے عفریت نے کہا. عفریت بہت پاورفل جن ہے، ٹھیک ہے. عفریت جو ہے یہ آپ سمجھ لیں جیسے ہمارے اندر پٹھان ذات ہے نا، یعنی ویری جفا کش اور بڑے اسٹرانگ. اس طرح جو ہے نا جنوں میں ذاتیں ہیں، جنوں میں قبیلے ہیں باقاعدہ. تو عفریت جو ہے یہ اصل میں جو بڑے بڑے مندر ہوتے ہیں وہاں بھی عفریت کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ بتوں کے پیچھے جن ہوتا ہے، شیطان جن، اچھا جن نہیں، برا جن. جنوں میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جتنی بھی شرک کی جگہ ہیں وہاں پر ایک جن ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے، ایک شیطان ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہو سکتا ہے وہ کوئی معجزات بھی دکھا دے، سو کالڈ معجزات، کوئی کام بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی کام بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہندو مندر جاتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے، اور کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ قرآن میں ہی ہے، قرآن کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں کہ دی ورشپ نن
بٹ فیمیل ڈائٹیز، فیمیل ڈیولز، یہ اللہ بتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خالد بن ولید نے جب عزا کا بت توڑا تھا، عزا یا لات کا، عزا تھا میرے خیال، جو فیمیل ڈائٹی تھی قریش کی، تو اس کے اندر سے ایک چڑیل نکلی تھی۔ یہ پورا واقعہ آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں، صحیح واقعہ ہے، اور اس کے بڑے بڑے بال تھے اور وہ جنی تھی، فیمیل ڈیول تھی، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس کو قتل کر دو، اس کی پھر گردن اڑا دی تھی۔ خالد بن ولید نے مارا ہوا ہے، یعنی فیمیل ڈائٹی جو نکلی تھی اندر سے۔ تو یہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جنوں کو اصل میں شیطان کو ورشپ کرتے ہیں۔ اور جو اگلی کلاسز ہیں نا، ابھی تو میں آپ کو یروشلم کی ہسٹری ریوزٹ کرا رہا ہوں، اگلی کلاسز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے ہیرو مسجد اقصی سے ریلیٹڈ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کے دور میں باقاعدہ شیطان کی پوجا ہوتی تھی اور ہیومن سیکریفائس ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سارے مذاہب ٹھیک ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، اسلام بھائی سارے ٹھیک ہیں، سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، انہیں پڑھ لینا چاہیے پہلے کہ ان مذاہب کے بگننگ کہاں سے، وہ مذاہب ہیں کیا اصل میں۔ شیطان کی پوجا، ہاؤ کین سم ون الاؤ شیطان کی پوجا، اللہ تعالیٰ کیسے الاؤ کر سکتے ہیں شیطان کی پوجا؟ تو سارے مذاہب کیسے ٹھیک ہے؟ اسلام ٹھیک ہے، اللہ نے نبی بھیجے، نبی اس لیے بھیجے کہ شیطان کی پوجا بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوتا تھا اس دور میں، اور انہوں نے کتنے کرائمز کیے بنی اسرائیل نے۔ سلیمان علیہ السلام جو تھے، ان کے دور میں پیک کا کنگڈم تھا، لیکن بدقسمتی ان کی یہ بنی اسرائیل کی کہ انہوں نے سلیمان السلام کی ڈیتھ کے بعد سلیمان السلام کے بیٹوں کے خلاف بغاوت کر دی، وہاں سے ان کی ڈاؤن فال اصل شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو پہلا کرائم ہے جو کہ سورہ اسراء میں آتا ہے، سورہ اسراء کسی نے پڑھی ہے؟ ورس نمبر 4 to 7، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دو بڑے کرائمز کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ دونوں بار ہم نے تمہیں پنش کیا اور ڈائسپورا ہوا۔ ڈائسپورا کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کا جو ایگزٹ تھا، یعنی ان کو نکالا گیا، اس کو ڈائسپورا، جوئش لینگویج میں اس کو ڈائسپورا کہتے ہیں، DAISPORA، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان کے بیٹوں کے خلاف بغاوت کر دی حضرت سلیمان کی ڈیتھ کے بعد، جس کی وجہ سے یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل دو حصوں میں بٹ گیا، ایک ساؤدرن کنگڈم آف جوڈا اور ایک جو ہے وہ کنگڈم آف اسرائیل، ٹھیک ہے۔ ناردرن کنگڈم آف اسرائیل، ساؤدرن کنگڈم آف جوڈا، یعنی انہوں نے خود ہی ڈس یونٹی آپس میں، کسی باہر کی قوم نے آ کے نہیں تباہ کیا تھا ان کے کنگڈم کو، خود ہی انہوں نے ڈس یونائٹ ہو کے خود ہی۔ اب ان کے کرائم جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں ٹو لسٹ کے کوئکلی میں مینشن کر دیتا ہوں۔ سورہ البقرہ اگر آپ گو تھرو کریں، کتابیں انہوں نے چینج کی، ٹھیک ہے نا، شریعت انہوں نے چینج کی، نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، نہ صرف جھٹلایا، قتل کیا، پتہ نہیں انہوں نے کتنے نبیوں کو قتل کیا۔ جو ہمیں قرآن میں پتہ لگتا ہے تو حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، حضرت مریم پہ انہوں نے الزام لگایا، یعنی پاک باز ترین عورت کو انہوں نے تنگ کیا، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کے چند ایک نام ہے، ابھی پتہ نہیں انہوں نے کتنے نبیوں کو قتل کیا ہے، وہ ہمیں نمبر نہیں پتہ، رائٹ۔ تو حضرت سلیمان پہ بھی انہوں نے الزام ایک لگایا تھا، جس کی صفائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ کیا ہے یہ واقعہ؟ کسی کو پتہ ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کیا صفائی دے رہے ہیں اور اپنے نبی کی صفائی پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، دے فالوڈ دا شیاطین، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ وَاتَّبَعُوا، انہوں نے اتباع کی شیاطین کی، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن انہوں نے شیاطین کے ساتھ مل کر کفر کیا تھا بنی اسرائیل نے۔ تو کیا الزام تھا حضرت سلیمان میں؟ یہ اس حد تک بھی گئے ہیں کہ انہوں نے بلیک میجک لرن کیا، قبالہ میجک جو ہے ان کا ریچول میجک، ٹھیک ہے، اور اسی سے سارے اکلٹ سائنسز نکلی۔ اکلٹزم یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اکلٹزم ابھی تک پریکٹس ہوتا ہے سیلیبریٹیز میں، میوزیشنز میں، اور یہ جو ایپسٹین فائلز ہیں، اب تو کانسپیریسی نہیں ہے نا، اب تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اکلٹزم پریکٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بال فالس گاڈ ہے ان کا، وہ ورشپ ہوتا ہے ایپسٹین کے وہاں آئی لینڈ میں، اس کا مجسمہ ہے بال کا، ٹھیک ہے۔ بوہیمین گروو ایک فارسٹ ہے امریکہ میں، وہاں الو کے جو ہے نا وہ شیپ کا ایک مجسمہ ہے۔ بیفومیٹ بھی ان کا ایک فالس گاڈ جو بکرے کی شیپ کا ہے،
وہ میں آپ کو نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ بتاؤں گا. لیکن اس گند میں اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گند ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ٹھیک ہے, یعنی ایسے ہی زیادہ پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہے, کوئی اتنا یہ فائدہ مند ٹاپک نہیں ہے, کیونکہ دیز آر ویری فلتھی تھنگس, ان کے جو فالس ورشپس اور یہ جو ریچولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بلیک میجک لرن کرنا شروع کر دیا بنی اسرائیل نے. کن سے؟ ببابل ہاروت ماروت, شیاطین وہاں سے لرن کرتے تھے. اصل میں دیکھیں حضرت سلیمان کے ٹائم پہ جو شیاطین تھے نا, وہ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ سلیمان ہمیں کنٹرول کرتا ہے. اور حضرت سلیمان کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے شیاطین جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتے تھے. حضرت سلیمان یعنی ہمیشہ سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے. اسی لیے حضرت سلیمان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی, جب وہ اپنا وہ عصا پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے, تو آپ کو پتہ ہے نا شیاطین کو پتہ نہیں لگا تھا. یہ سورہ نمل میں غالباً واقعہ آتا ہے کہ وہ یہی, یا سورہ شورا میں غالباً, کہ وہ کھڑے رہے. حضرت سلمان وہاں کھڑے رہے اور اللہ نے ان کی روح قبض کر لی, اور شیاطین یہ سمجھے کہ سامنے کھڑے ہوئے, اور وہ ڈر رہے تھے, بنا رہے تھے, تعمیر کر رہے تھے بلڈنگ, اور سمجھ رہے تھے کہ پہرا دے رہے ہیں حضرت سلمان. اس کے بعد جب وہ واقعہ آتا ہے کہ دیمک نے ان کی تھوڑی سی وہ نیچے سے کھائی تو وہ گرے, تو پھر انہیں پتہ لگا کہ ہیز ڈائڈ. تو یہ واقعہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ لوگوں کو بھی بتا دے اور جنات کو بھی بتا دے کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا زیادہ تر لوگ جنوں کی ورشپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس غیب کا علم ہے. ماڈرن دور میں بھی جو کچھ فیک جادوگر اور اس طرح کے عامل لوگ ہیں, وہ لوگوں کو کیسے گھیرتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہاری قسمت کا حال اور ہم تمہیں فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں. تو اس واقعے سے اللہ نے سٹیمپ لگا دی تا قیامت کہ شیاطین کو فیوچر کا نالج نہیں ہے, وہ صرف تکے مارتے ہیں, ایک آدھی بات سناتے ہیں اوپر سے جا کے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کاہن ہوتا ہے اس کے پاس جو شیاطین ہوتے ہیں, وہ اپنے شیاطین کو اوپر بھیجتا ہے, اور اوپر سے جا کے وہ فرشتوں کی کوئی ایک آدھی بات سناتے ہیں, فیوچر کی بات اوبیسلی, کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ملنے والا ہے کسی کو. وہ ایک آدھی بات سچ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ 99 جھوٹ ایڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شیاطین جو ہے بہت جھوٹ ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ آج بھی ہو رہا ہے, کین یو بلیو اٹ, کہ لوگ آج بھی بلیک میجک پریکٹس کرتے ہیں, لوگ آج بھی. اور یہ شروع کس نے کیا؟ اس فتنے کا آغاز انہوں نے کیا. بابل میں 2 اینجل سے ہاروت و ماروت, ان کی بھی ایک سٹوری ملتی ہے, وہ آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا. تفسیر ابن کثیر میں آیت نمبر 102 ہے سورہ بقرہ کی, آپ ہاروت و ماروت کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ کیوں انہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا. بلیک میجک وہ اصل میں وارن کرتے تھے لوگوں کو, ٹھیک ہے. وہ پہلے وارن کرتے تھے کہ نہ سیکھو, یہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن شیاطین سیکھتے تھے اور سیکھ کر پھر آگے انہیں سکھاتے تھے. بنی اسرائیل میں سے جو کچھ لوگ تھے, سارے نہیں اوبیسلی, ان کے کچھ لوگ تھے جو اس ڈارک سائڈ کی طرف چلے گئے, اور انہوں نے الزام بھی کس میں لگانا شروع کیا کہ نہیں یہ تو ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے. اصل میں قبالہ آپ کو پتہ ہے ان کے ریلیجن کا حصہ ہے, قبالہ میجک. مسلمانوں میں بھی کچھ سیکٹس ہیں جو ایسٹرالوجی کو اور نیومرولوجی کو اور یہ ذائچہ بنانے کو اور قسمت کا حال بتانے کو مذہب کا حصہ بناتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا. یہی تو بنی اسرائیل نے کیا تھا, بلیک میجک کو مذہب کا حصہ بنا دیا تھا. یعنی یہ تو بہت بڑا الزام ہے کہ مذہب نیومرولوجی سکھا رہا ہے, مذہب ایسٹرالوجی سکھا رہا ہے, اور وہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے نیومرولوجی لے کر آتے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ قرآن کا استعمال نیومرولوجی کے لیے, قرآن کا استعمال ایسٹرالوجی کے لیے. تو یہ تو بہت بڑا الزام ہے قرآن پہ, یہ تو بہت بڑا الزام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ایسٹرالوجر کے پاس گیا, یہ نہیں کہا یقین کیا اس کی بات پہ, گیا, صرف گیا آؤٹ آف کیوریوسٹی, اور اس کی بات سنی, 40 دن کی اس کی نمازیں ضائع ہیں, 40 دن کی نمازیں ضائع ہیں. اور فرمایا جس نے یقین کر لیا اس کی بات پہ تو وہ کافر ہو گیا, اس کو تجدید ایمان کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اتنی ڈینجرس بات ہے, اتنی ڈینجرس بات ہے. ڈاکٹر بلال فلپس میرے ایک ٹیچر ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ جو بندہ ہاروسکوپ پہ بھی بلیو کرتا ہے, کیپریکون, ورگو, اسکارپیو, ہاروسکوپس کیا ہے؟ یہ کانسٹیلیشن جو ستارے حضرت ابراہیم کے دور میں, یہ جو سارا ورگو ہاروسکوپ, یہ حضرت ابراہیم کے دور سے چلے آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا حضرت ابراہیم کا جب لیکچر دوں گا. یہ کانسٹیلیشنز ہیں آسمان پہ, جو سٹارز کی ایک شیپ بنتی ہے, ایک ورگو شیپ بنتی ہے, ایک جو ہے نا وہ لیو شیپ بنتی ہے, ایک اسی طرح جو ہے وہ کیپریکون شیپ بنتی ہے. یہ ستاروں کی پرستش ہے ہاروسکوپ, اور کیا ہے اس کے پیچھے آپ جا کر دیکھ لیں. واٹ ایلس؟ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہو جائیں, جیسے انہوں نے آپ کو بتایا کہ شیطانی کچھ باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اٹس ویری ڈینجرس. وہ بلال فکس تو کہتے ہیں کہ ہاروسکوپ پہ بھی جو بلیو کرتا ہے
وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا, ٹھیک ہے, کہ جس نے جو گیا آؤٹ آف کیوریوسٹی اس کی 40 دن کی نمازیں ضائع ہیں, اور جس نے یقین کر لیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. تو آج بھی یہ ہو رہا ہے, کین یو بلیو اٹ, کہ لوگ کلیم کرتے ہیں, لوگوں نے امامے پہنے ہوتے ہیں, لوگوں نے بڑا اپنا وہ ایک پورا آفس بنایا ہوتا ہے, اسپرچول آفس, وہاں آیات لٹکائی ہوتی ہیں, وہاں پہ جو ہے لوہے قرآنی لٹکائی ہوتی ہے, لیکن ہوتے وہ جادوگر ہیں, ہوتے وہ عامل ہیں, پراپر جادوگر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اسٹرالوجی کی. اسٹرالوجی کس چیز کا علم ہے؟ ستاروں کا علم ہے. کون سا علم؟ کہ ستارے ہماری قسمت کو گورن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب جوئش ہسٹری سے آ رہا ہے. اگر آپ کبالہ کو دیکھیں گے, نیمرولوجی کبالہ میجک ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. اور میجک یاد رکھیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہوا میں چیزیں اڑنے لگ جائیں, میجک کی بہت سی ٹائپس ہیں. نیمرولوجی از اے فارم آف میجک. حدیث ہے, حدیث میں کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسٹرالوجی از اے فارم آف میجک, ایک قسم کا میجک ہی ہے وہ, ٹھیک ہے. تو بیویر آج کل بھی جو لوگ کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم آپ کو ذائچہ نکال دیں, ماں کا نام پوچھتے ہیں, اپنی ماں کا نام بتائیں. چاروں امامز کا فتویٰ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, کہ جو عامل آپ کی ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے. کیوں پوچھتا ہے؟ ماں کے نام کا کیا تعلق ہے آپ کے قسمت کا حال بتانے سے؟ وائی ول سم ون آسک مدرز نیم, ٹھیک ہے نا, بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ماں کا نام پوچھا ہو, کہ کوئی ان سے مسئلہ پوچھنے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ماں کا نام بتاؤ, ٹھیک ہے. تو بیویئر, یہ استخارے بھی نکلتے ہیں کہ ماں کا نام بتاؤ, میں استخارہ تمہیں نکال کے دوں گا. اینی بات کہیں اور جا رہی ہے. یہ کام شروع کب ہوا؟ حضرت سلیمان کے دور میں. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 102 آپ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کسی نے ہسٹری آف بلیک میجک پڑھنی ہے تو بہت تفصیل میں امام ابن کثیر نے اس پر لکھا ہے, ہسٹری آف بلیک میجک پہ, ٹھیک ہے, آیت نمبر 102. تو انہوں نے الزام لگایا حضرت سلیمان پہ, اور انہوں نے کہا جی کہ حضرت سلیمان سے ہم نے علم سیکھا ہے, ہماری شریعت کا حصہ ہے. ابھی تک ہے, ابھی تک قبالہ, ریچولسٹک میجک, اکلٹ سائنسز, ان کا ابھی تک جو ہے نا وہ حصہ ہے, اور اسی سے سارا اکلٹزم جو ہے وہ جنم لیا ہے آگے جا کے. یہ میں آپ کو نیکسٹ کلاسز میں مزید جو ہے نا وہ انشاءاللہ بات سمجھاؤں گا. تو یہ ان کا ایک پیلس حضرت سلیمان کا. اچھا, یہ ہے ٹیمپل آف سولومون, امیجنری. آبویسلی ایک کوشش کی گئی ہے کہ اے آئی جنریٹڈ امیج کہ اس طرح کا حضرت سلیمان نے ٹیمپل بنایا تھا, جو کہ مسجد اقصیٰ تھا. ہمارے نزدیک حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ بنائی تھی کیونکہ وہ نبی تھے, انہوں نے مسجد ہی بنائی تھی. جوز کے نزدیک جو ہے وہ ٹیمپل تھا, اور ٹیمپل آف سولومون پیک کا جو ہے وہ حضرت داؤد اور سلیمان کے دور میں تھا, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کیا تھا؟ اچھا, یہ جو ہے آج تک اس کی وال سٹینڈ کر رہی ہیں. یہ دیکھیں, اس ماڈرن تصویر دیکھیں, یہ ہے آپ کا پورا مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ نہ وہ ڈوم ہے, نہ ہی یہ آگے والی, یہ قبلی ماسک ہے. یہ جو آپ کو آگے نظر آ رہی گرے, یہ قبلی ماسک کہتے ہیں, اسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. اسے مسجد اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں قبلی ماسک کو کیونکہ یہاں مصلی ہے, لیکن مسجد اقصیٰ یہ پوری ہے, ریممبر, ٹھیک ہے. یہ سب مسجد اقصیٰ ہے. ڈوم آف دا راک کی مسلمانوں کے لیے بہت حیثیت ہے, اور جوز کے لیے بھی بہت حیثیت ہے, ٹھیک ہے. جوز اس ایریا میں انٹر نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ ہے ڈوم آف دا راک کا جو پورا کورٹ یارڈ آپ کو صحن نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو جوز نہیں نظر آئیں گے کبھی بھی. کیا وجہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے یہاں جوز کیوں نہیں انٹر؟ جوز صرف ویلنگ وال پہ جاتے ہیں. ویلنگ وال کیا ہے؟ یہ جو ویسٹ پہ آپ کو ایک وال نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ویسٹ پہ اس طرف لیفٹ پہ جو آپ کو وال نظر آ رہی ہے, اس کو ویلنگ وال کہتے ہیں. ویلنگ کا مطلب ہوتا ہے رونا, ٹھیک ہے, ویل کرنا. جوز وہاں پر جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں اور روتے ہیں, ٹھیک ہے, ویلنگ وال. وہ ویلنگ وال اصل میں کیا ہے؟ سیکنڈ بار جب ٹیمپل ڈسٹروائے ہوا تھا تو صرف وال رہ گئی تھی, باقی سب کچھ ڈسٹروائے ہو گیا تھا. ٹیمپل آف سولومون بھی ڈسٹروائے ہو گیا, انہوں نے سب کچھ ان کا ڈسٹروائے کر دیا, صرف وال رہ گئی تھی. تو وہاں پہ جو بچے کچے یہودی تھے وہ جا کر رویا کرتے تھے, یاد کیا کرتے تھے اپنی پیک کو, بنی اسرائیل جو ہے. تو اس کا نام پھر وہاں کے لوگوں نے ویلنگ وال رکھ دیا, جو کہ آج تک چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جیوز جو ہے وہ صرف ویلنگ وال تک آ سکتے ہیں, وہ ڈوم آف دا راک کے کورٹ یارڈ میں انٹر نہیں ہو سکتے. کیا وجہ؟ کیونکہ یہ ایریا ٹیمپل کا ایریا, اس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں. یہ جو صحن آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں. یہ ایریا ہے وہ, یہ جو آپ کو ٹیمپل بنا نظر آ رہا ہے, یہ ڈوم آف دا راک ہے ماڈرن, ٹھیک ہے. ڈوم آف دا راک یہاں ہے ایگزیکٹ. ڈوم آف دا راک کے ایگزیکٹ نیچے ان کا ہولی آف دی ہولیسٹ ایک پلیس تھا. وہ کیا تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور اس کی پوری آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں. ٹیبرنیکل ان کا ایک ٹینٹ تھا, ٹیبرنیکل کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے, ہیبریو لینگویج میں.
ٹیبرنیکل جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے دور سے چلا آ رہا ہے اور اس ٹینٹ کے اندر آرک آف دا کووننٹ پڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تابوت سکینہ اس ٹینٹ کے اندر. یہ ایک موویبل ٹینٹ تھا، اس کو یہ لے جاتے تھے موو کر کے جگہ جگہ، ٹھیک ہے، اور جہاں بھی رکھتے تھے وہاں پہ ایک ہولی جگہ بن جاتی تھی. ان کے نزدیک یہوے اس ٹینٹ میں رہتا ہے، یہوے ان کا گاڈ ہے، بنی اسرائیل کا جو پرسنل گاڈ ہے اس کو یہوے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ببلیکل لینگویج میں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم سمجھیں کہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، حالانکہ اللہ وہاں نہیں ریزائڈ کرتے. دیٹ ول بی فالس عقیدہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ. کعبہ تو بس ایک سمبل ہے، شاعر اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے. گھر ان دا سینس کہ اللہ نے اس کو آنر کرنے کے لیے، ایک ڈائریکشن دینے کے لیے اپنا گھر کہا ہے. تو یہ سمجھتے تھے کہ اس ٹینٹ میں گاڈ ریزائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس ٹینٹ کے آپ اندر جائیں تو یہ اس کا سٹرکچر ہے. یہ ٹینٹ کا اندر یہ تابوت سکینہ پڑا ہوا ہے اور یہاں پریزنس آف گاڈ ہے. اور اس ٹینٹ کے اندر ہولی آف دا ہولیسٹ وہ لکھا ہوا ہے، ویل آف دا ہولی آف دا ہولیز. ہولی آف دا ہولیز کے پیچھے، یعنی اس کے اندر، ہولی آف دا ہولیز کے اندر صرف ایک پریسٹ جا سکتا تھا، صرف ایک پریسٹ جا سکتا تھا، ٹھیک ہے. وہ پریسٹ ان کا اسپیشل پریسٹ تھا، سب سے پاکیزہ پریسٹ. صرف وہی اندر جا سکتا تھا، وہی تابوت سکینہ کو دیکھ سکتا تھا، وہی گاڈ تک لوگوں کی بات پہنچا سکتا تھا. جیسے یہ وہ پریسٹ ہے، وہ آگے جا سکتا ہے پردہ کھول کے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. اب یہ جو سارا ایریا ہے، جو آپ کو یہ ٹینٹ نظر آ رہا ہے، یہ ڈوم آف دا راک کے نیچے، یہودیوں کے نزدیک، ٹھیک ہے، ڈوم آف دا راک کے بالکل نیچے، ڈوم کے نیچے. اور کہاں ہے یہ دیکھیں، یہ ہے وہ ایریا ماڈرن. ابھی بھی آپ جائیں گے، راک ابھی تک وہاں موجود ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں سال پرانا راک ہے. یہ وہ راک ہے، ڈوم آف دا راک. ڈوم آف دا راک کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ڈوم کے نیچے کیا ہے، راک، تو ڈوم آف دا راک کہتے ہیں اسے. اور ڈوم آف دا راک عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا، امید خلیفہ ہی، ٹھیک ہے. عبد الملک بن مروان جو ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تقریباً آپ کہہ لیں 25 سال بعد کے ہیں. تو انہوں نے ڈوم آف دا راک مسلمانوں کے لیے اس لیے بنوایا تھا کیونکہ ڈوم آف دا راک جو ہے اس کی حیثیت مسلمانوں کے لیے کیا ہے، اس راک کی حیثیت بتائیں مسلمانوں کے لیے کیا ہے. جی رسول اللہ ادھر سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے اس راک پر کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، اس لیے اس کو پرزرو کیا گیا اور اس کے اوپر ڈوم بنوا دیا گیا تاکہ قیامت تک یہ ایک میموری یاد رہے مسلمانوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے تھے معراج کے سفر کے لیے، ٹھیک ہے. دیٹ میں بھی ایکچوئل، کیونکہ ان کے پاس پوری ریسرچ ہے. یہ انہوں نے یہاں ڈپریشن بھی دکھائی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو ڈپریسڈ ایریا، ڈپریس یہاں مراد ہے دبا ہوا، یہ جو نشانات نظر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ریکٹینگولر ڈپریشن ہے وہ لوکیشن آف آرک آف دا کووننٹ ہے. یہاں آرک آف دا کووننٹ پڑا ہوتا تھا، یہاں پہ ویل آف دا اوپننگ آف سیلنگ آف ویل آف سول، یہ ان کی ہولی چیزیں ہیں. تو اٹ از ویری مچ پاسبل ہوتا ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہیں ہوتا ہوگا، آرک آف دا کووننٹ یہیں پڑا ہوتا ہوگا ان کا. اور آرک آف دا کووننٹ تو اللہ کی طرف سے بھی تھا نا، وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک حیثیت رکھتا ہے آرک آف دا کووننٹ. لیکن ابھی وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا. اکارڈنگ ٹو دیم دے بلیو کہ وہ نیچے ہی دفن ہے اور دے کین ناٹ انٹر دس ایریا. وائی؟ اب یہ میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں کہ یہ اس ایریا میں انٹر نہیں ہو سکتے. لیکن طریقہ کچھ اور ہے، طریقہ ہے نسل کشی. طریقہ یہ ہے کہ ان کی نسل کشی کر دو اور پولیٹیکلی اس ایریا کو اپنے انڈر لے لو، جو کہ 90% اچیو ہو چکا ہے. نسل کشی بھی ہو چکی ہے. اور ابھی آپ جائیں گے یروشلم تو یہ مسجد اقصیٰ پہ ساری باہر جو فورس کھڑی ہوتی ہے وہ اسرائیل کی ہے، ٹھیک ہے. مسجد اقصیٰ آپ کو ہوتا ہے نا کس کے کنٹرول میں ہے، کس گورنمنٹ کے کنٹرول میں، کس کا پیکٹ ہوا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ؟ مسجد اقصیٰ از کنٹرولڈ بائی جارڈن گورنمنٹ، جارڈینین گورنمنٹ، ٹھیک ہے. جارڈن کا جو بادشاہ ہے اس کے انڈر مسجد اقصیٰ کا کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، کرنٹلی. لیکن مسجد اقصیٰ کی باؤنڈری کنٹرول اسرائیلی فورس کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اپنے اسکروٹنی کے بغیر کسی کو اندر نہیں جانے دیتے ہیں. تو کنٹرول آلموسٹ 100% تو نہیں، 80% وہ یہ اچیو کر چکے ہیں. ریڈ ہائفر جو ہے یہ کیا ہے؟ ہائفر کسے کہتے ہیں؟ ہائفر ایک ایسا بچڑا ہوتا ہے جو آج تک نہ اس کو یوز کیا گیا ہو کسی کام میں. اٹس اباؤٹ ٹو ٹرن انٹو اے کاؤ، فیمیل کاؤ بیسیکلی. نہ وہ کبھی پریگننٹ ہوئی ہو، نہ ہی وہ کسی ایسے پروسیس سے گزری ہو، اور اس کے ریڈ بال ہوں، ریڈ ہائفر، ٹھیک ہے نا. ایک بھی بال سفید یا ایک بھی بال اس کلر کے علاوہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ریڈ ہائفر کہتے ہیں. اور یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے ریڈ ہائفر، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ ایک کتاب ہے. آپ اس کی AI پہ
پڑھ سکتے ہیں بک سمری. جو بزنس مین جس نے 7 ریڈ ہائفرز اسرائیل ٹرانسپورٹ کیے تھے, یہ اس نے پوری کتاب لکھی ہے, اپنا پورا اس نے اکاؤنٹ لکھا ہے کہ میں نے کس طرح ریڈ ہائفرز ڈھونڈے. ٹھیک ہے, 7. تو ریڈ ہائفر جو ہے یہ کتاب ہنٹ فار دا ریڈ ہائفر, یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے. 2024 میں انہوں نے ڈھونڈ لیے تھے 7 ریڈ ہائفر. آپ کو یاد ہوگا بات بڑی مشہور ہوئی تھی 2024 میں اپریل میں, رمضان کے قریب, ٹھیک ہے, کہ اپریل میں کرنے والے ہیں. وہ یہ بندہ تھا جس نے ٹرانسپورٹ کر دیے تھے, لیکن اس میں کچھ وہ ایب نکل آیا ان ریڈ ہائفرز میں. تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ریڈ ہائفرز ہیں ان کو جلا کر ان کے ایشز سے وہ بندہ نہائے گا. وہ خاص 7 پریسٹ ہیں ان کے, ٹھیک ہے, وہ پریسٹ نہائیں گے, ریبائز نہائیں گے, اور ان کے تھرو پھر ہم اس ایریا میں انٹر ہو سکتے ہیں, وہ پھر ہمیں اس ایریا میں لے جائیں گے. تو پلان سمجھ لیں کیا ہے. تو یہ ڈوم آف دا راک میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ان کا ہولی آف دا ہولیسٹ ایریا ہے. اور یہ ٹیمپل کی کچھ تصاویر پرانی, ٹھیک ہے, یہ ٹیمپل اس ٹائم پہ میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, اے آئی جنریٹڈ ہے, اور یہاں پہ ان کی سیکریفائسز ہوتی تھی, بکرے ذبح ہوتے تھے, اور پھر ظاہر ہے ان کا گوشت بنایا جاتا تھا, ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. یہ لیبلڈ ایک امیج ہے ٹیمپل کی, اور وہ ایریا ڈوم آف دا راک وہ ایریا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ ٹینٹ ہے ٹیبرنیکل, اور یہ اس کے اندر کا ایریا ہے. تو یہ ڈوم آف دا راک ہے, اور یہ ریڈ ہائفر کا میں نے آپ کو بتایا. اور یہ آرک آف دا کووننٹ کی اس طرح کی ایک امیجنری پکچر ہے. یہ چیروبم ہے, اینجلز جنہوں نے اس طرح سے تحملہ الملائکہ, اللہ کہتے ہیں نا اینجلز نے اسے پک کیا ہوگا, تو انہوں نے ایک وہ اس طرح سے پکچر بھی بنائی ہوئی ہے کہ میں بھی اس طرح سے اینجل اس کو لے کر آتے تھے. تو یہ آرک آف دا کووننٹ بھی یہ ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک یہ نیچے دفن ہے, اور جب یہ انہیں مل جائے گا تو ان کی پولیٹیکل پاور بھی ان کو مل جائے گی. اور اس کی ایکسکیویشن کی بہت کوشش کی گئی ہے, سنس 2000s یہ کوشش کر رہے ہیں آرک آف دا کووننٹ بھی ڈھونڈنے کی, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے نزدیک یہ پولیٹیکل پاور کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ سمبل ہے. اچھا, کوئکلی جسٹ ٹو وائنڈ اپ, دیکھیں اس کے بعد ہسٹری کیا ہوتی ہے. دیکھیں حضرت سلیمان کے خلاف جب انہوں نے بغاوت کی اور ان کی اولاد کے خلاف, تو پھر ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اور پھر کنگ نیبوچدنیزار ٹو, یہ ایک بیبلونین کنگ تھا. بیبلونین کنگڈم جو ہے وہ اوپر تھا جیروسلم کے, عراق. اس نے اس ٹیمپل کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا, کمپلیٹلی ڈسٹروائے, اور بنی اسرائیل کو, جیوز کو وہاں سے ایکسپیل کر دیا. کہاں سے؟ یروشلم سے. اور یہ ایک تصویر ہے کہ وہ ایکسپیل ہو رہے ہیں, ڈائسپورا کہتے ہیں. تو یہ ان کا پہلا ڈائسپورا 587 بیفور کرائسٹ میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور موقع دیا. سائرس دا گریٹ, جس کو ذوالقرنین کہتے ہیں کچھ اسکالرز, تھے کہ نہیں واللہ عالم, یہ آپ خود سرچ کر سکتے ہیں. یہ بات کنفرم ہے, جیوز کے نزدیک ذوالقرنین کی بڑی اہمیت ہے. ذوالقرنین کون ہے؟ سورہ کہف والے, ٹھیک ہے, کیونکہ جیوز نے ہی کہا تھا نا. جی ذوالقرنین پروفٹ تھے؟ نہیں, پروفٹ نہیں تھے, کنگ تھے, نیک کنگ تھے. ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنے کے لیے جوز نے کہا تھا قریش کو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ان سے پوچھو ذوالقرنین کون تھے, ٹھیک ہے. اس سے کچھ ہنٹ ملتا ہے کہ مے بی سائرس ذوالقرنین تھے, کنگ سائرس دا گریٹ, ٹھیک ہے. کنگ سائرس ایک نیک کنگ تھا پرشیا کا, ایرانی, جس نے دوبارہ ان کو ری انٹر کروایا تھا یروشلم, اور ان کو ٹیمپل بنانے کی بھی اجازت دی تھی کہ یہاں پہ دوبارہ سے ٹیمپل بنا لو. تو 516 بیفور کرائسٹ قبل مسیح انہوں نے دوبارہ سے ٹیمپل آف سولومون بنایا, لیکن اس پیک کا نہیں, تھوڑا بہت جتنا بنا سکتے تھے وہ انہوں نے دوبارہ بنا لیا. اور یہ ایک پکچر دکھائی جا رہی. اس کے بعد 332 قبل مسیح میں الیگزینڈر دا گریٹ کا نام آپ نے سنا ہے, اس نے اس کو فتح کیا یروشلم کو. گریک امپائر اب ایکسپینڈ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ گریکس کے انڈر آ گیا. اور 332 قبل مسیح سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک یروشلم کس کے انڈر رہا ہے؟ گریکس اور رومنس کے انڈر. گریک کنگڈم بعد میں تتر بتر ہو گیا اور رومن کنگڈم بن گیا. اور رومنس کا بھی جو ایک شاخ, ایسٹرن شاخ تھی, اس کو کہتے تھے بائزنٹائن امپائر. تو ہیراکلس جو تھا رسول اللہ کے ٹائم پہ وہ بائزنٹائن کنگ تھا, ٹھیک ہے, جس کو ابو سفیان نے ایک ملاقات بھی کی تھی, آپ نے پورا واقعہ پڑھا ہوگا. ہیراکلس نے کچھ سوال پوچھے تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہ بتاؤ جو کلیم کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی بندہ, وہ کیا, کچھ سوال پوچھے تھے, اور پھر کہا تھا کہ وہ نبی ہے, بے شک وہ نبی ہے. تو 332 قبل مسیح سے لے کر رسول اللہ کے ٹائم تک یہاں پر انفلوئنس کس کی رہی ہے؟ رومن انفلوئنس رہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں. 164 قبل مسیح میں ایک مکہ بیز کے نام سے
ایک گروپ نکلا میکابیز جوز کا، جنہوں نے ریولٹ کی بہت زبردست، اور انہوں نے کم از کم ٹیمپل کو اپنے انڈر لے لیا، ٹیمپل کے ایریا کو، یعنی جو اقصی کمپاؤنڈ ہے اس کو اپنے انڈر لے لیا، اور اس کو اپنے انڈر لے کر دوبارہ سے جو آرتھوڈاکس جوئش ٹیچنگز ہیں ان کو پھیلانا شروع کیا. کیونکہ اصل میں رومن جو ہے نا یہ بعد میں بڑے عقل مند ہو گئے تھے، جیسے برٹش ہیں. برٹش نے پہلے خون خرابہ کیا سب کانٹیننٹ میں آ کے، لیکن بعد میں ان کو سمجھ آ گئی کہ خون خرابے کا فائدہ نہیں ہے، اپنے بھی فوجی مریں گے. آرام سے اپنا کلائنٹ کنگ بٹھاؤ، ٹھیک ہے، جو آپ کا ہی بندہ ہو، اور وہ آپ کے رول کے مطابق سارا رول کرے، اور وہ آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں چلائے. تو ابھی ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہی کام انہوں نے کیا، رومنز نے کیا. انہوں نے کہا کہ خون خرابے کا فائدہ نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ٹیمپل دے دیتے ہیں، ان کو خوش کر دیتے ہیں، ٹیمپل انہیں دے دو، ٹھیک ہے، خوش ہو جائیں گے، لیکن پولیٹیکلی ہم رن کریں گے اس ایریا کو، ٹھیک ہے. اور ایسا ہی ہوا. انہوں نے اپنا کلائنٹ کنگ بٹھا دیا یہاں پہ، ہیرڈ. اب اس کو جوئش ہسٹری میں ہیرڈ دا گریٹ اس لیے کہتے ہیں، یہ قبل مسیح 37 قبل مسیح. اس کو دا گریٹ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے دوبارہ ٹیمپل آف سولومون اس طرح بنا دیا. یعنی آپ ان کی چلاکی دیکھیں رومنز کی، گریکس کی، کہ انہوں نے کہا کہ ٹیمپل انہیں بنانے دو، لیکن جو جتنی ان کی ٹیچنگز ہیں ان کو مسخ کر دو. اور ایسا ہی ہوا. بنی اسرائیل کا جو ریلیجن تھا یعنی اسلام ہی، وہ آج آ کے صرف اتنا رہ گیا تھا کہ ٹیمپل میں جا کر یہ سیکریفائسز کرتے تھے اور کچھ ریچولز کرتے تھے، باقی پولیٹیکلی جو ہے وہ اللہ کی شریعت کہیں نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہیرڈ کے ٹائم پر ہوا، اور ہیرڈ ہی وہ کنگ ہے اور اس کا بیٹا جس نے حضرت زکریا کو قتل کیا. اس ٹائم پہ حضرت زکریا بھی تھے بائی دا وے. حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اور بہت بے دردی سے آری سے یوں کاٹ دیا تھا بیچ سے، ٹھیک ہے. حضرت زکریا کو اس طرح قتل کیا تھا. حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر اس نے جو ہے وہ اپنی نیس کو پیش کیا تھا، کیونکہ وہ نیس نے کہا تھا کہ مجھے یحییٰ کا سر لا کے دو، کہ حضرت یحییٰ نے فتویٰ نہیں دیا تھا، ایک فتویٰ نہیں دیا تھا یحییٰ نے. تو وہ غصے میں آ کے، ایگو میں آ کے اس نے کہا تھا مجھے یہ کر کے دو. تو انہوں نے قتل کیا. ہیرڈ جو ہے یہ جو کنگ تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کلائنٹ کنگ تھا رومنس کا، اور یہ اس نے کام کیا تھا، اس لیے اس کو دا گریٹ کہتے تھے. تو پھر کیا ہوا، 70 سن عیسوی میں ٹائٹس بہت مشہور نام ہے، اور اس کے بعد سے لے کر رومنز جہاں انہیں جو نظر آتا تھا اس کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو ان کی ہسٹری میں بہت زیادہ ڈائسپورا بھی ہے، یعنی وہاں سے نکلنا، اور بہت زیادہ قتل اور یہ ساری چیزیں. تو اس نے جو ہے یہ ریوولٹ ایک کھڑی ہوئی تھی رومنز کے خلاف، جوز کی ایک ریوولٹ کھڑی ہوئی تھی، اس کو کمپلیٹلی سبڈیو کرنے کے لیے اس نے کہا کہ لیٹس نپ دا ایول ان دا برڈ، اور اس نے کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا تھا 70 سن عیسوی میں سیکنڈ ٹیمپل جو تھا اس کو. اور بس وہ دن اور آج کا دن یہ ٹیمپل نہیں بنا سکے. 70 سن عیسوی کے بعد دے کوڈ ناٹ انٹر دیر وتھ فل پاور، اور ٹیمپل بھی ابھی تک نہیں بنا سکے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر بلیفس، اوبیسلی تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. اور یہ ویلنگ وال ہے جہاں یہ آ کر روتے تھے جو بچے کچے تھے، اور یہ ماڈرن ویلنگ وال ہے، یہاں پر آ کے ظاہر ہے یہ روتے ہیں. تو ایک چیز میں آپ کو اب بتاتا ہوں آخری، کہ اب دیکھیں ہمارے کانٹیکس میں یہ سب کیا تھا. واٹ واز اٹ اکارڈنگ ٹو آور کانٹیکس. سورہ البقرہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. سب سے پہلے آیت 40 سے 61، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے کرائمز بتاتے ہیں، جس میں سے کچھ کرائمز ڈسکس کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اس لیے ذلت اور مسکنت نے انہیں گھیر لیا، ہیوملیشن نے اور پاورٹی نے انہیں گھیر لیا بنی اسرائیل کو. کس بات پہ؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے، کفر بھی کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرنا شروع کر دیا. اور کتنوں کو کیا یہ ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے. ان کا یہ طریقہ بن چکا تھا کہ جو بھی نبی آئے اس کو یا کنونس کر لو کہ ہماری بات مانے، کنونس نہیں ہوتا تو قتل کر دو. یہ ان کا شوق بن چکا تھا، ان کی ہابی بن چکی تھی. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور دیٹ واز بیکاز دے ڈسوبیڈ، اور یہ ہیبیچولی ٹرانسگریس کرنے والے تھے، یہ ایک ہیبیچول ظالم بن گئے. اس لیے اللہ نے کیا کیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکنت اللہ رب العالمین نے طاری کر دی، ٹھیک ہے. یہ اللہ کی پنشمنٹ ہے. ڈو ناٹ بی ان اینی ڈاؤٹ،
بنی اسرائیل کو اللہ نے پنش کیا اور بہت بری طرح پنش کیا. اور پھر آگے آپ جائیں تو 83 سے 86 آیات میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا کووننٹ یاد دلاتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو جو عہد میں نے تم سے لیا تھا، جس میں کیا کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو گے، پیرنٹس کو آنر کرو گے، ریلیٹیوز کی کیئر کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر کیا تم نے کیا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. لیکن تم نے اس کے اپوزٹ کیا کیا؟ ایک دوسرے کو قتل بھی شروع کر دیا، ایک دوسرے کو نکالنا بھی شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے جرائم کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، یہ انہوں نے کیا، قتل بھی کیا، ایک دوسرے کو نکالا بھی انہوں نے. تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا کچھ حصہ پڑھتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو اور کچھ حصے کو کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. تو پھر اس کرائم کا اس کے علاوہ اور کوئی بھی سزا نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے. خزی فی الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے. یہ ریٹن ہے، یہ ہو چکا ہے بحیثیت قوم. لیکن اس میں ایک چانس بھی ہے ان کے لیے. وہ چانس کیا ہے؟ تو بنی اسرائیل از کنفرم اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا، اور قیامت تک یہ فیٹ ہے کہ خزی فی الحیات الدنیا. جب تک تم یہ ٹیچنگز فالو کرو گے ذلیل ہوگے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. جب تک ان ٹیچنگز پہ رہو گے، کن ٹیچنگز پہ؟ جو تمہاری ٹیچنگز ہیں ان پہ رہو گے تو ذلیل ہوگے، لیکن اگر اسلام قبول کر لو گے تو کامیاب ہوگے. یہ ہوپ بھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں آج بھی ان کے لیے وے اوپن ہے. وہ وے اوپن یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، یہ تمہاری ہی جگہ ہے. بنی اسرائیل کو دوبارہ لیڈرشپ مل سکتی ہے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے. ٹھیک ہے، جیسے قریش کیوں نہیں مانتے تھے اللہ کے نبی کو نبی؟ ان کو یہ ڈر تھا ہم ان کو نبی مان لیں گے تو کعبہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور یہ جگہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور اکانومی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام قبول کر کے اکانومی ڈبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہی ان کو آفر ہے ابھی بھی کہ اگر تو انہی ٹیچنگز پہ چلو گے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، قیامت تک ذلیل ہو گئے. لیکن اگر قبول کر لیتے ہو تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. قبول کر لو، اسلام لے آؤ. اور کئی جیوز اسلام قبول کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. میں نے ایک سائڈ محمد اسد جو تھے، روڈ ٹو مکہ ان کی کتاب ہے، وہ جیو تھے. عبداللہ بن سلام رسول اللہ کے دور میں بہت مشہور جیو رہبائے، اسلام قبول کی. حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کون تھی؟ یہودیاں تھیں نا، جیوش تھیں، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا. تو کئی جیوز اسلام قبول کرتے بھی ہیں. تو آفر از اسٹل دیر کہ ابھی بھی اسلام قبول کر لو تو یہ تمہارا ہی ہے سب کچھ. تمہیں لیڈرشپ مل جائے گی، مسلمان ہو جاؤ. سیدھی سی بات، اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے. اور یہ آخری بات یہ ہے اب ایک مسلمانوں کے لیے تسلی بخش چیز. ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر میں نے آپ سے کہا تھا 4 سے 7. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنوے کیا تھا چلڈرن آف اسرائیل کو. کہاں پہ؟ ان کے اسکرپچر میں. آیت آپ کے سامنے ہے، ان کے اسکرپچر میں، کہ تم 2 بار دنیا میں بہت بڑی تباہی مچاؤ گے. یو ول شیورلی ریچ اے ڈگری آف گریٹ ہاٹینس ان دا ارتھ ٹوائس، بہت بڑی بغاوت کرو گے. سو وین دا ٹائم آف پرومس کیم فار دا فرسٹ آف دیم، جب پہلی تم نے تباہی کی، پہلی کون سی تھی؟ حضرت سلیمان کے خلاف. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ We sent against you a servant of ours, those of great military might, and they probed even into the homes, and it was a promise fulfilled. آیت نمبر 5. تو ہم نے اپنے ایک سرونٹ کو بھیجا، نیبوسچڈ نزار. وہ تھا تو کافر لیکن بندہ تو اللہ کا ہی تھا نا. تو اللہ نے اس کو بھیجا. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں پنش کرنے کے لیے بھیجا. اس کی گریٹ ملٹری مائٹ تھی، اور یہ ہم نے اپنا وعدہ فلفل کر دیا. وعدہ کیا تھا؟ کہ اگر تم تباہی مچاؤ گے تو ہم تمہیں ڈسٹرائے کر دیں گے. پھر اللہ کہتے ہیں دین وی گیو بیک ٹو یو اے ریٹرن وکٹری اوور دیم. کس کے تھرو؟ سائرس. ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں چانس دیا، ہم نے تمہیں واپس سیٹل کرایا ادھر. اور یہ بڑی لاڈلی قوم ہے اللہ کی. اللہ نے انہیں اتنے چانسز دیے آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو ان امیجنیبل چانسز ہیں ان کو جو دیے اللہ نے، اتنے بڑے بڑے کرائمز کے بعد. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دوبارہ وکٹری دی، اور ہم نے ری انفورس کیا تمہیں ویلتھ سے، اولاد سے، اور تمہیں مور نیومرس کر دیا. اور ہم نے کہا اف یو ڈو گڈ یو گڈ ڈو فار یور سیلف، اینڈ اف یو ڈو ایول یو ڈو اٹ فار یور سیلف. لیکن پھر تم نے کیا کیا؟
دوبارہ تباہی مچائی. دوبارہ تباہی ان کی کیا تھی؟ 70 سن عیسوی میں ایمپرر ٹائٹس کیوں ان پہ عذاب کی شکل میں مسلط ہوا تھا؟ کہ حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ کو قتل کا پلان بنایا. قتل نہیں کر سکے. وما قتلوا وما صلبوا. ہمارا عقیدہ نہ سلیب پہ چڑھایا تھا نہ ہی قتل کیا تھا. کرسچنس کا عقیدہ قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نہ سلیب پہ چڑھایا تھا حضرت عیسیٰ کو، سلیب پہ بھی نہیں چڑھایا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے پہلے اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کو. ان کو قتل کا پلان، حضرت مریم کو انہوں نے الزامات لگائے، مینٹلی ٹارچر کیا، کیا کیا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی دوسری گریٹ ہاٹینس، گریٹ ان کا کرائم ہے. تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ We sent your enemies to sadden your faces and to enter the temple in Jerusalem as they entered it the first time and to destroy what they had taken over with total destruction. اس بار تمہیں معاف نہیں کیا گیا، اس بار ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے. ٹوٹلی ڈسٹروائے کر دیا گیا اس کو، ٹیمپل کو، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ہیوملیشن اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں گے، اور میں آپ کو سیٹن ورشپ ثابت کروں گا کہ سیٹن ورشپ ایگزسٹ کرتی ہے اس وقت بھی دنیا میں. اور جتنے ہی ہمارے بچے اس وقت میڈیا دیکھ رہے ہیں سب شیطانی میڈیا ہے، اور جتنے گانے سنتے ہیں ہمارے بچے یہ سب بلیک میجک ریچولز ہیں. میرے نزدیک پوزیس ہو رہے ہیں ہمارے بچے، پوزیس ہو رہے ہیں. میں ڈرانا نہیں چاہتا لیکن ہمارے بچے پوزیس ہو رہے ہیں. یعنی پوزیشن کا مطلب ہوتا ہے شیطان اندر گھس رہا ہے، شیطان پوزیس کر لیتا ہے انہیں لٹرلی. یہ ایسی خطرناک چیزیں ہیں، بچ کے رہیں، اپنے آپ کو بچائیں. ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں ان کا ویپن ہے، بہت بڑا ویپن ہے. یہ پوری ایک سازش ہے ان کی کہ ہم نے، مسلمان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہمیں خطرہ مسلمان سے، انہیں پتہ ہے مہدی بھی ان کے ہاں آنا ہے، انہیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے نبی ہیں، انہی کو آ کے انہوں نے بوسٹ کرنا ہے. تو ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم تو تباہ ہو چکے ہیں، جتنے مسلمان نوجوان کو ہم تباہ کر سکتے ہیں، جتنا اس کا بیڑا گرک کر سکتے ہیں ہم نے کرنا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہوپ دیا ہے، پریشان نہ ہو. انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں اس پہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اتوب الیک.